اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ احوال الام، یہ جو ہے میراث کے دروس میں سے 33 نمبر درس ہے، اور پچھلے درس میں احوال الاخت الشقیقہ و الاخت لاب وہ بیان ہوئے تھے۔ اس میں احوال الام کہ والدہ کے ماں کے 3 حالات ہیں۔ سدس، کبھی تو یہ چھٹا حصہ لے گی، کب لے گی؟ عدم وجود ولد، جب اولاد ہوگی، یہ غلط لکھا ہوا ہے عدم وجود، بلکہ جب میت کی اولاد ہوگی تو میت کی اولاد ہوگی، یا میت کے 2 بھائی ہیں، چاہے وہ سگے ہوں یا کوئی سے بھی ہوں، یا اخوہ سگے بھائی ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، اسی طرح 2 بہنیں باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے، 2 بہنیں چاہے وہ اشقاء ہوں یعنی یا وہ بہنیں جو ہے وہ اخت لاب ہوں، تو ماں کو جو ہے وہ سدس ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، ماں ہے اور فرع وارث ہے ذکور، فرع وارث چاہے وہ اناث ہو یا ذکور ہو، تو یہاں پر ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا۔ 5 یہ ابن لے گا یا چھٹا اس کو۔ دلیل کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، تو یہاں پر جو ہے والدین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ والدین کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد ہوگی۔ یہ میت کی اولاد ہے۔ ولد سے مراد ابن بھی ہے، بنت بھی ہے۔ میراث میں جب ولد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ابن اور بنت دونوں ہوتا ہے، یعنی میت کا ابن ہو یا میت کی بنت ہو تو وہ ولد میں شمار ہوگا۔ جبکہ عربی زبان میں عام جو باہر استعمال ہوتا ہے لوگوں کے اس میں عرف میں، تو ولد سے مراد جو ہے وہ لڑکے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن میں اللہ پاک نے ولد لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، دونوں کو ولد کہا جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ماں کبھی کبھی ثلث حصہ لے کر جائے گی۔ وہ کب؟ عدم وجود ولد، جب میت کی اولاد نہیں ہوگی، نہ ذکر نہ انثی، یہ شرط ہو، یا میت کے جو ہے وہ 2 بھائی وہ نہ ہوں، 2 بھائی جب عدم الجمع من الاخوہ والاخوات یہ بھی نہ ہو۔ اوپر تو یہ شرط تھی نا کہ بھئی 2 بھائی ہوں گے یا 2 بہنیں ہوں گی تو سدس لے کے جائے گی۔ یہاں پر کہا کہ 2 بھائی بھی نہیں ہیں، 2 بہنیں بھی نہیں ہیں، تو میت کو یہاں پر سدس ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، ادھر اس میں ماں ہے اور 2 جو ہے وہ اخ شقیق 2 سگے بھائی ہیں، تو آپ سے فرمایا گیا کہ ماں کو جو ہے یہاں پر سدس دے دو۔ مسئلہ یہاں پر بنے گا 3 سے، یہ 3 سے مسئلہ بنا، ماں کو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ سدس دے دینا ہے۔ کو جدول یہاں پر جو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماں جو ہے یہاں پر اس کو 1 ملے گا، ٹھیک ہے، ہو گیا یہ۔ اب کیا کریں گے؟ یہاں پر اس کو دے دیں گے یہ ثلث، اور یہ باقی جو بچے گا 2 یہ ان کو دے دیں گے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا آپ کا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہوگی اور میت کے ورثاء والدین ہیں یا والدین ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اچھا بھائی باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو جو ہے باقی ملے گا، باپ ہوگا مسئلے میں تو اس کو باقی ملے گا۔ تیسرا مسئلہ، تیسری حالت کہ کبھی کبھی والدہ کو ثلث الباقی بعد احد الزوجین ملے گا، کہ زوجین کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ ماں اور باپ کے درمیان ایسے تقسیم ہوگا کہ ماں کو ثلث دے دیا جائے گا اس بچے ہوئے میں سے، اور والد کو باقی مال دے دیا جائے گا۔ شرط اس مسئلے ثلث الباقی جو ہے ماں کب لے کے جائے گی؟ جب مسئلے کے اندر ابوان ہو، یعنی اب اور ہو، اور احد الزوجین ہو، زوج یا زوجہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں مسئلۃ العمریتین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ وهذه تسمى مسألة العمریتین او الغراوین، وهذا مذهب الجمہور وهو قضاء عمر، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا یہ،
وذهب ابن عباس رضی اللہ عنہ وقاضی عیاض والشریح وداود الظاہری ان للأم فی المسألة المذکورہ ثلث الکل. یہ ایک دوسرا قول ہے کہ ام کو ثلث الکل دیا جائے گا. وابن سیرین له تفصیل فقال فی الزوج مثل قول الجمہور وفی الزوجہ مثل قول ابن عباس وهو ان لها الثلث کاملا. یعنی یہاں پر ایک دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ کو ثلث الکل ملے گا، لیکن اس میں کیا نقصان ہوگا؟ باپ کا حصہ کم ہو جائے گا، ماں کو زیادہ ملے گا. تو یہاں پر یہ مسئلے کے اندر تین اقوال ہیں. تیسرا قول جو ہے ابن سیرین کا ہے کہ اگر میت کے اندر زوج ہوگا، جیسا یہ ہے زوج ہے یہاں پر، تو مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا. لیکن اگر مسئلے کے اندر زوج کی جگہ زوجہ ہوگی، جیسا کہ یہ مثال ادھر آئے گی آپ کو، پتہ نہیں یہاں سے حذف ہو گئی ہے کیا ہو گیا اس کو، کہ مسئلے کے اندر اگر زوج کی جگہ زوجہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فالأم لها ثلث الکل. یہ ابن سیرین کا قول ہے. تو یہاں پر ہم چلتے ہیں جمہور کے مذہب پر، اور وہی جو ہے وہ راجح ہیں جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی ہے. فرمایا کہ مال بقی بعد الزوج، اس کی علت کیا ہے؟ ثلث الباقی کیوں ملے گا؟ فرمایا مال بقی بعد الزوج فللأب ضعف مال الأم كما لو انفرد الأب والأم بالمال. دیکھیں جی، ابھی اگر اس مسئلے میں صرف اب اور ام ہوتے تو اب کو 2 ملتا اور ام کو 1 ملتا بھائی. یعنی مسئلہ بنتا 3 سے، ام 1 لے کے جاتی، باپ جو ہے وہ 2 لے کے جاتا، ایسا تھا. تو اب دیکھ لو بھائی، جو خاوند کے بعد جو بچے گا تو اس کی بھی ایسی تقسیم ہونی چاہیے جیسا کہ یہاں پر ہم نے کی ہے. فرمایا کہ دیکھیں زوج ہے، اب ہے اور ام ہے. مسئلے کے اندر زوج کا حصہ کتنا ہے؟ زوج کا حصہ یہاں پر ہے نصف. ماں کا حصہ کتنا ہے؟ ثلث. نصف اور ربع، مسئلہ بنے گا 6 سے بنا. نصف ہم نے زوج کو دیا، باقی بچا 3 جو بچا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 2 دے دیں ماں کو کیونکہ وہ ثلث ہے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ آپ نے ثلث الکل نہیں دینا بلکہ ثلث الباقی دینا ہے. تو دیکھ لیں یہاں زوج جو ہے، زوج جب نصف لے گیا اور باقی بچا 3، تو اس 3 کا ثلث الباقی جو ہے وہ 1 ہے. تو 1 ہم نے ماں کو دے دیا، 2 ہم باپ کو دے دیں گے. یہ جو ہے زوجہ والی مثال وہ یہ ہے کہ مسئلے میں زوجہ ہے، اب اور ام ہے. تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ زوجہ کو کا حصہ جب اولاد نہیں ہوگی تو زوجہ کو ملے گا ربع، اور ماں کا حصہ جو ہے وہ ثلث ہے. لیکن یہاں پر آپ سے یہ کہا گیا کہ مسئلے کو آپ نے زوجہ کے مخرج سے بنانا ہے. مخرج اس کا کیا ہے؟ ربع. 4 سے مسئلہ بنائیں گے، 1 اس کو دے دیں گے، باقی بچے گا 3. تو ثلث الباقی اس کو دیں گے. ثلث الباقی جو ہے وہ ان کو ملے گا، ماں اور باپ کو. ثلث الباقی بعد نصیب احد الزوجین. تو یہاں پر ثلث الباقی اب دے دیں گے. 3 بچے گا نا، 1 اس کو دے دیا. 4 سے مسئلہ تھا، 1 زوجہ کو دیا، 3 بچا. تو ثلث الباقی ہے 1 ہم نے دیا ماں کو، 2 جو ہم نے دے دیے باپ کو، والد کو. تو یہ زوجہ والا مسئلہ ہے. اعلیٰ مذہب الجمہور، مذہب ابن عباس، قاضی شریح، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ثلث الکل دے دو. یعنی یہاں پر اس کو کیا ملے گا؟ مسئلہ جو ہے صحیح طریقے سے بناؤ. 12 سے مسئلہ بنے گا، ربع اس کو ملے گا 3، اور زوجہ کو ثلث الکل 4 ملے گا، اور باپ بیچارے کو یہاں پر کتنا ملے گا؟ باپ کا حصہ یہاں پہ بہرحال تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن پھر بھی جمہور کے مذہب کے مطابق باپ کا حصہ کم ہو جائے گا یہاں پر. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یہ جمہور کا مذہب ہی دیکھ لینا ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ زوجہ والا مسئلہ ہے تو 4 سے بنا دیں گے، 1 اس کو دے دیں گے، 3 بچے گا، ثلث الباقی اس کو، باقی اس کو. اور یہ مسئلہ تو آپ سمجھ چکے ہیں. تو یہ مسئلۃ العمریتین، یہ بڑا مہم جو ہے وہ مسئلہ ہے فرائض کے اندر. اب یہاں پر احوال الجدہ، جدہ کیا کہ دادی کی جو میراث ہے اس کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے. والضابط في توريثها ما قاله الرحبي وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. ہر وہ جدہ جو میت کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے اس شخص کے ذریعے جو وارث نہیں ہے تو یہ جدہ بھی وارث نہیں ہوگی. یہ اس کا قانون ہے. یعنی من ادلا بغیر وارث فلیس بوارث. یہاں پر دیکھیں جدہ کو فرمایا کہ سدس ملے گا جب یہ صحیحہ ہوگی. جدہ صحیحہ
یہ کون سی جدہ ہوتی ہے اور جدہ فاسدہ کون سی ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آگے اس کا بیان آئے گا 2-3 صفحے بعد۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جدہ کا بھائی حصہ کتنا ہے، سدس ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلے میں یہ ام الام اور اب ہے، ام الام یہ یعنی جدہ ہے، تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے، سدس اس کو دے دیں گے، 5 اس کو۔ دلیل کیا ہے، قصۃ ابی بکر مع الجدہ وفیہ فقال مغیرۃ بن شعبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاها السدس وللاجماع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو، دادی کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دیا تھا میرے سامنے۔ اور دوسری حالت اس کی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب ماں ہوگی، جب ماں ہے تو جدہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس مسئلے میں ماں ہے، ماں کا حصہ سلس ہے، سلس ہم نے ماں کو دیا، باقی عام لے گا، جدہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ الام تحجب الجدہ بالاجماع، کبھی کبھی نزدیک والی جدہ ہوگی تو دور والی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ کہ یہاں پر ام اور ام اب اور ابن، یہاں پر جو ہے وہ میت کے زیادہ قریب جو ہے وہ یہ والی ہے، تو یہ جو ہے مال لے جائے گی اور یہ اس کو جو ہے وہ مال نہیں ملے گا۔ للقاعد الاقرب فالاقرب، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ثابت ہے۔ جدہ کی تیسری حالت یہ ہے کہ نزدیک والی ہوگی تو دور والی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ جو باپ کی جو ماں ہے اس کا تعلق میت کے ساتھ زیادہ گہرا ہے، ماں والی کا اتنا جو ہے وہ گہرا نہیں ہے، تو اس کو میراث ملے گا اور اس کو جو ہے وہ میراث اس والی کو نہیں ملے گا۔ الاقرب فالاقرب۔ اور الجد لیست کالام فترث السدس مطلقا، وشد ما روی عن ابن عباس ان لها الثلث عند عدم الام والجمع من الاخوه والسدس عند وجود الولد۔ یہ پھر ایک تیسرا جو ہے وہ قول ہے ابن عباس کا، اور بلکہ شیخ فوزان کہتے ہیں کہ فالجدد الواحد السدس سواء من قبل الام او من قبل الاب، وهذا اذا انفردت، اما اذا استمعت ففيه تفصیل۔ پھر یہ جو ہے وہ کون سی جدہ میراث لے گی، جدہ صحیحہ میراث لے کے جائے گی، فاسدہ نہیں لے کے جائے گی۔ جدہ صحیحہ کون سی ہے، فاسدہ کون سی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی ریکارڈنگ ہوگی۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔